نور کربلا۔ امام حسین هم سفر فردای منه آبروی دولت آبروی دولت۔ چند دن پہلے ہی کاروان نور کے زائرین کربلا کی زیارات کر کے واپس آئے ہیں۔ ابھی وہ درد تازہ ہے جو کربلا کی سرزمین پر ہم نے محسوس کیا۔ جسمانی طور پر ہم گھروں میں واپس آ چکے ہیں، لیکن عقیدت کی ڈور نے ابھی تک ہماری روح کو کربلا سے جوڑ رکھا ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ مرتے دم تک یہ ڈور ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ڈور ہمیں بار بار کھینچ کر کربلا تک لے جائے۔ ہم اسلام آباد سے نجف کے لیے بائی ایئر سفر کر کے نجف اشرف پہنچے۔ نجف ایئرپورٹ سے براہ راست کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے۔ نجف سے کربلا کا طویل راستہ سڑک کے دونوں اطراف بے شمار موقفوں سے پر ہے، جہاں پر کروڑوں زائرین کی خدمت کے لیے بے شمار عاشقان حسین علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ زائرین کی منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ لے کر کھا لیں، ہمیں ثواب کا موقع دیں۔ دنیا کے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتا پانی ضرور پیش کرتا ہے۔ کوئی زائرین حسین علیہ السلام کے جوتے پالش کر رہا ہے تو کوئی پاؤں دبا رہا ہے تو کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کیونکہ انہیں زائر حسینی کا مقام معلوم ہے۔ زائر حسینی وہ ہوتا ہے جس کے قدموں کی دھول پڑنے سے رب کریم انسان کو بخش دیتا ہے۔ ہم نے حج کے موقع پر دیکھا جب صرف 25 یا 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے حکومت کی پوری مشینری حرکت میں ہوتی ہے، لیکن کربلا میں عاشور اور اربعین کے موقع پر کروڑوں زائرین ہوتے ہیں۔ سارے انتظامات اپنی مدد آپ کے تحت ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی ناخوشگوار مواقع پیش نہیں آتا۔ یہ ایک دعوت فکر حقیقت ہے، ایک عظیم معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ مولا ہماری زیارت کو قبول فرما۔ مولا تجھے واسطہ ہے شہزادہ علی اصغر کا، باب الحوائج کا، جو ہم حوائج شریعہ لے کے آئے ہیں وطن سے چلتے ہوئے، جن مومنین نے ہمارے ذمے جو دعائیں لگائی ہیں، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہمیں جو زیارت کا شرف عطا کیا ہے، مولا ہمارے لیے اس شرف کو دوام بخش دے۔ مولا ہم سب کو بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنین مومنات اس زیارت پہ نہیں آ سکے، مولا انہیں بھی زیارت کا شرف عطا فرما۔ مولا اس میں زیارت عطا فرما۔ ہم کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ گو کہ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن ہم کیسے مولا کو سلام کیے بغیر سو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم غازی عباس علمدار علیہ السلام کو سلام کرنے پہنچے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی زیارات کے لیے انسان بہت ذوق و شوق سے آتا ہے، لیکن وداع کا منظر قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہو سکتا، زری سے وداع کرنا بھی اسی طرح مشکل ہے۔ صرف ایک امید سے انسان زری سے وداع کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ مولا جلد ہی دوبارہ شرف زیارت بخشیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا تو زمین کربلا زرد ہو گئی اور ایک ایسا غبار اٹھا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اصحاب ڈر گئے اور جناب ام کلثوم رونے لگی۔ صاحب مخزن البقاء لکھتے ہیں کہ کربلا پر درود کے فوراً بعد جناب ام کلثوم نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، بھائی جان یہ کیسی زمین ہے کہ اس جگہ ہمارا دل دہل رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ وہی مقام ہے جہاں بابا جان نے سفین کے سفر میں خواب دیکھا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ کتاب مائتین میں ہے کہ اسی دن ایک صحابی نے ایک بیری کے درخت سے مسواک کے لیے شاخ کاٹی تو اس سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ اکثر تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ تاہم دینوری نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کی تاریخ کو 1 محرم الحرام قرار دیا ہے، اور اس قول کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب حر نے امام علیہ السلام سے کہا
یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے۔ امام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا یہ کرب یعنی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا، رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہے گا۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان محمد کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اور وہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بدھ یعنی 1 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا خداوندا ہم تیرے نبی کی عطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے، خداوندا پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا یا ابا عبداللہ آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ نور کربلا